پہلی نشست ہے، اس میں اذان کے متعلق 3 چیزوں کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ یعنی کہ مشرکین اور کفار تمہاری اس عبادت کا ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے مذاق بناتے ہیں کہ ان کو عقل بھی نہیں ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، اور جب تم اذان کہتے ہو تو تمہاری اذان کی وجہ سے جو تمہاری عبادات یعنی نماز وغیرہ کا مذاق بناتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ ہمیں اذان کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 سے مل جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اذان کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ اذان کہتے کس کو ہیں، یعنی اذان کی تعریف کیا ہے، اذان کا مطلب کیا ہے۔ ہم 12 دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، اذان کا مطلب کیا ہے؟ تو اذان کی جو ڈیفینیشن یعنی جو تعریف ہے فقہائے کرام نے جو بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اوقات مخصوصہ میں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا یا بلانا، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اب 2 چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں اذان کی تعریف میں کہ وقت خاص ہوگا، الفاظ بھی خاص ہوں گے، وقت بھی خاص ہوگا اور الفاظ بھی خاص ہوں گے۔ ان الفاظ مخصوصہ کے ساتھ یعنی کہ جو عربی کے مخصوص الفاظ ہم کہتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بلانا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اذان کا حکم کیا ہے، کیونکہ بارہا اذان کہی جاتی ہے، ہمیں اس کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری نیچے تفصیل ہے۔ اذان کا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کے علاوہ ہر فرض نماز کے لیے 1 مرتبہ اذان کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، یعنی نماز جمعہ کے علاوہ ہر فرض نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے 2 مرتبہ اذان کی جاتی ہے، تو ہر فرض نماز کے لیے یعنی ہر فرض نماز کے لیے نماز جمعہ کے علاوہ 1 مرتبہ اذان کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے 2 مرتبہ اذان کہی جائے گی، اور اذان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی عورت اذان کہتی ہے تو اس کی جو اذان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق مقیم کے ساتھ ہے، مسافر کے ساتھ ہے، اسی طرح ادا نماز کے ساتھ بھی ہے، قضا نماز کے ساتھ بھی ہے، اکیلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی اذان اور اقامت کے مسائل ہیں، جماعت کے ساتھ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ ان سب کی تفصیلات الگ الگ ہیں۔ وہاں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ فرض نماز کے لیے اذان کہی جائے گی، اور اسی طرح یہ بات بھی ذکر کر دی کہ نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے گی۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ ہے، سورج گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے، چاند گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ نہ تو اقامت ہے نہ ہی ان میں اذان وغیرہ ہے، ان کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان فرض نماز کے لیے کہی جائے گی، اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے کہی جائے گی۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اذان کہنے والا مقیم شخص ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ مقیم اکیلا ہوگا یا یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، مسافر اکیلا ہوگا یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، تو ان ساری صورتوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ مقیم کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں مقامی شخص، ابھی ہم سب لوگ مقامی ہیں، یا یہ کہ کوئی مسافر اگر 15 دن کی یا اس سے زائد کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو مقیم کہا جاتا ہے۔ تو اب مقیم اگر اکیلا ہے اس کا حکم الگ ہے، مقیم جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کا حکم الگ ہے۔ مقیم جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہم سارے لوگ مقیم ہیں اور ہماری جماعت ہے، ہمارے لیے اذان بھی کہنا اور اسی طرح اقامت کہنا یہ مسنون ہے، جیسے اوپر ذکر کیا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی جگہ پر اذان نہیں کہی جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ نماز تو بہرحال ہو جائے گی لیکن اذان چھوڑنے کی وجہ سے سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن اذان کے چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ مقیم اگر اکیلا ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھے گا یا یہ کہ گھر میں پڑھے گا۔ اگر ابھی جیسے مثال کے طور پر کوئی مقامی شخص فرض نماز کے بعد مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو اس کو نہ تو اذان کہنے کی ضرورت ہے نہ ہی اقامت کہنے کی ضرورت ہے، بس سمپل وہ اپنی نماز کو شروع کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ اگر یہ شخص یعنی وہ مقامی ہے جو فرض نماز مسجد میں ادا نہیں کر سکا، اب اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے
تو چونکہ مسجد میں اذان ہو گئی ہے، اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کی اطلاع دینا ہے، لہٰذا اگر اذان ہو گئی ہے مسجد کی تو وہ گھر میں اذان نہیں کہے گا، اس کے لیے اذان کے کہنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی مسنون وغیرہ یہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں اقامت کہہ لے اگر تو اقامت کہہ لے، اقامت کے ساتھ اگر وہ اکیلا اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، بہتر ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اقامت کے بغیر بھی اگر اکیلا گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسافر کے دونوں احکام، مسافر اگر اکیلا نماز پڑھے گا اس کی پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں، آبادی میں نماز پڑھے گا یا آبادی سے دور پڑھے گا۔ اکیلا شخص ہے، اکیلا شخص اگر آبادی میں نماز پڑھے، جیسے اگر یہاں کوئی مسافر ہے، کوئی پشاور کا شخص آ جاتا ہے، پنڈی کا کوئی شخص یہاں پر آ کر اگر نماز پڑھے گا، مسجد کے اندر نماز پڑھے گا، تو نہ تو اس نے اذان کہنی ہے نہ اقامت کہنی ہے، کیونکہ ہم سب نے اذان بھی کہہ دی ہے اور ہم نے اقامت بھی کہہ دی، اور وہ اکیلا شخص ہے، اس کے لیے اذان اور اقامت کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ آبادی سے دور کسی جگہ پر اذان یا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی بیابان یا جنگل آ جاتا ہے، اگر وہ وہاں نماز پڑھے گا تو ایسی صورت میں اذان اور اقامت دونوں کا کہنا مستحب ہے، کیونکہ وہ وہاں پر اکیلا ہے، نہ وہاں پر کوئی مسجد ہے نہ وہاں پر کوئی آبادی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اذان دی گئی ہو، لہذا جب آبادی نہیں ہے تو آبادی کے نہ ہونے کی وجہ سے اذان اور اقامت کہے گا اور پھر اپنی نماز کو پڑھے گا۔ البتہ اگر اذان نہیں کہتا، فقط اقامت کہتا ہے، تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ مسافر اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ بھی مسافر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اذان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے، اور اس طرح اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ آخری جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ قضا نماز، اگر قضا نماز کہیں پر بہت سے لوگوں کی رہ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ وہاں پر اذان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جیسے عام طور پر بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچے کے کان میں عام طور پر لوگ یعنی مرد اذان دیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی مرد مہیا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور عورت ہی ہے تو اس کو اذان کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت بھی اذان بچے کے کان میں کہہ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر کسی اور بندے کا یعنی انتظام کر لینا چاہیے تاکہ وہ آ کر اذان کہہ سکے۔ تو تین چیزیں ذکر کی ہیں، قرآن سے آیت یعنی قرآن کی آیت سے ہمیں اذان کا ثبوت بھی ملتا ہے، اذان کی تعریف الفاظ مخصوصہ کے ساتھ وقت مخصوصہ میں اذان کہنا، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے احکام آپ کے سامنے ذکر کیا، مختصر یہ فرض نماز کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے 1 مرتبہ، جمعہ کے لیے 2 مرتبہ اذان کہنا یہ مسنون یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منظور